الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ حاضرین گرامی قدر، سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی توفیق سے، عنایت سے اور اذن سے ربیع الاول شریف کے اس مبارک ماہ کے اندر رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کا یوں موقع مل رہا کہ ہم جمعہ کے یوم عید کے موقع پر یہاں جمع ہیں۔ میں نے جمعہ کو یوم عید کہا ہے اس لیے کہ کئی ذہنوں میں سوال ہے اور کیا گیا، آپ نہیں بہت سے، کہ آپ میلاد النبی کو عید کیوں کہہ رہے ہیں؟ عیدیں تو دو ہیں۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عیدیں دو نہیں ہیں، سالانہ عیدیں شرعی دو ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، مگر ہفتے کی ایک عید فرمان مصطفیٰ نے اس دن کو یوم عید کہا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا اس دن؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ولد آدم، اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے۔ تو جس دن حضرت آدم پیدا ہوں وہ یوم عید ہے، تو پھر جس دن تاجدار کائنات اور امام الانبیاء پیدا ہوں، اگر ایک اور عید کا ذکر قرآن میں ہے، سورہ المائدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مالک جو ہم پر تو دسترخوان اتارے، یعنی سجا سجایا، کھانا پکا پکایا اتارے، اس دن کو ہمارے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید بنا دے۔ تو جس دن نعمت خان کا دسترخوان حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں اور امت کو نصیب ہو تو وہ یوم عید ہے۔ تو جس دن تاجدار انبیاء آئیں وہ یوم عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور ہم کب کہتے ہیں یہ عید شرعی ہے؟ کون کہتا ہے؟ مگر یہ ضرور کہتے ہیں اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ زکوٰۃ ہوتی، نہ حج ہوتا، حتیٰ کہ رب اپنا ہونا بھی نہ بتاتا، اس ایک عید کی وجہ سے۔ تو کئی دفعہ ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں جس سے عوام الناس کو مشکوک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی دسترس اب مرجع تک، مصادر تک، علم کے منبع تک بظاہر نہیں ہوتی، وہ پھنس جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے کہ کریں نہ کریں، یہی تو کام ہے۔ میں ایسی سخت بات نہیں کہا کرتا، مگر
میری مجبوری آج ہو گئی، اللہ نے سورہ ناس میں کہا، فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو بھی میں سمجھانے کے لیے، شر ایسی شے ہے جو آپ کو مشکوک کر دیتی ہے۔ شر آتا ہے تو مشکوک ہوتے ہیں نا۔ اچھا وہ شر کہاں سے ملتا ہے؟ صرف جنوں سے نہیں ملتا، انسانوں سے بھی ملتا ہے۔ یعنی وہ حلقات، وہ پروگرام، وہ محافل جن سے محبوبوں کی محبت میں بندہ مشکوک ہو جائے، وہ کسی کی مجلس ہو، ہماری کیوں نہ ہو، ایسی مجلس میں نہ جائیں جس سے شر پیدا ہو، اور ایسی مجلس، ایسی محفل، ایسے درس، ایسے پروگرام میں جایا کریں جہاں پر جانے سے ایمان بالرسالت میں اضافہ ہو، اور ایمان باللہ پر اور ایمان مضبوط ہو۔ مالک تو نے ایسا نبی ہمیں عطا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ پھر کہیں ذہنوں میں آتا ہے کہ دن خاص کر دیا، میرا مضمون نہیں تھا، مگر ایسے بھرمار آتی ہے۔ دن تو خاص پھر لیلۃ القدر کا بھی نہیں ہے تو مناتے کیوں ہو؟ 5 کے 5 دن لکھتے ہو، جشن نزول قرآن و شب برات، ہم ہر طاق رات کو جاگیں گے، تو دن کا تعین، تاریخ کا تعین تو ہے، لیلۃ القدر کا تعین ہے تو بتا دے، باقاعدہ تعین۔ ہم 27 بھی سمجھتے ہیں مگر عمومی باقاعدہ تعین ہے نہیں ہے، تو تب 5 راتیں جاگ لیں گے جس دن قرآن آئے، تو جس دن مصطفیٰ آئے۔ چلیں آئیں اب قرآن مجید فرقان حمید کے اس مضمون کی طرف جس کو میں نے وہاں پر اختتام کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو اس رسولوں کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، نبیوں کے نبی کی اتباع کرتے ہیں، اور پھر وہ جو امیت کی شان والے ہیں، یعنی تاجدار کائنات امی ہیں، اور امی کا معنی تھا جسے رب نے پڑھایا ہو۔ امی کا معنی ہے جو اصل کائنات ہو۔ اچھا اصل کائنات وہ پہلا بیج ہے، بیج بھی تو بنا ہوگا نا، اس کو سمجھنے کے لیے میں پھر ایک اور زاویے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس وہ اس کو کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کو غور سے دیکھیں، انما امرہ، اس کا امر ہوا، امر کیا ہے؟ ارادہ، آگے ہے اذا ارادہ، ارادہ بھی چاہت کو کہتے ہیں، اور امر کا معنی ایک معنی حکم، اس کے حکم نے چاہا، کسے چاہا؟ اس کے اوپر تفسیر کرتے ہوئے کچھ اس طرف گئے کہ رب نے جب کسی کو چاہا اور چاہا کہ میں اسے چاہوں شیئن، اس چیز کو، تو کہیں سے تو رب نے ابتدا کی تھی نا قرآن کی، اس نظام کی، اس مخلوق کی، تو اس نتیجے میں کہیں تو پہلی دفعہ کن کہا تھا نا، بولیے پہلی دفعہ کن کہیں تو کہا تھا نا، تو وہ جو کن کہا تھا وہ چاہت کے لیے تھا، تو جو فیکون ہوا وہی تو چاہت بشکل مصطفیٰ ہے، بنور مصطفیٰ ہے۔ اب آئی سمجھ کے اصل کائنات ہونے کا معنی کیا ہے؟ حضور اس کائنات میں اصل ہیں، بیج جن سے ساری کائنات بنی، اور اس میں ایک اور معنی بھی ہے، کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے، اسے ام القریٰ کہتے ہیں، قرآن نے کہا ہے بستیوں کی ماں، اصل اس لیے کہتے ہیں کہ پوچھتا ہوں آپ سے پھر دوبارہ، پھول پہلے آتے ہیں کہ پتے؟ پتے۔
پتے پہلے آتے ہیں کہ ٹہنی؟ ٹہنی پہلے آتی ہے کہ شاخ؟ شاخ پہلے آتا ہے کہ تنا؟ تنا پہلے آتا ہے کہ بیج؟ بیٹا پہلے آتا ہے کہ ماں؟ ماں بتانا بیج ہے۔ اچھا آگے چلتا ہوں، پانی پہلے آیا کہ انسان؟ پانی۔ ہوا پہلے آئی کہ انسان؟ ہوا۔ مٹی پہلے آئی کہ انسان؟ مٹی۔ رحمت پہلے آئی کہ کائنات؟ تو اسی رحمت کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آہی بات سمجھ، وہ ہے اول بات، انہی کو ہم تاجدار کائنات کہتے ہیں۔ تو امی، ام القریٰ، بستیوں کی اصل۔ تو پاکستان کے رہنے والوں کو جس طرح پاکستانی کہیں گے تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ بستی ام کے رہنے والے کو امی کہا جائے گا، ایک معنی۔ دوسرا، جس طرح پہلا خشکی کا خطہ، کائنات زمین پر پہلا خشکی کا خطہ جو وجود میں آیا وہ مکہ مکرمہ ہے، یہ شہر مکہ ہے۔ تو رب نے کہا جس طرح یہ بستیوں کی اصل ہے، حبیب تو امی ہے، یہ بستیوں کی ماں اور اصل ہے۔ اصل ماں بمانا اولاد والا نہیں کر رہا، اصل۔ اسی طرح حبیب تو اس کائنات کی اصل ہے، مخلوق کی اصل ہے، بیج ہے۔ اور اسی طرح جامع المعقول والنقول، جس میں سب کچھ جمع ہو جائے، وہ ذات۔ قرآن نے سورہ الفاتحہ کو ام القرآ کہا ہے، بلکہ اس کو کہا ام الکتاب۔ کیا کہا؟ ام الکتاب، استہزار کا ہوا، ام الکتاب کا۔ کیوں؟ کیونکہ 7 آیتوں کی تشریح پورا قرآن ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ یہ 7 آیتیں ہیں۔ 7 آیتوں کی تشریح پورا قرآن، اور پورے قرآن کا خلاصہ یہ 7 آیتیں۔ رب نے اپنے حبیب کو امی اس لیے کہا کہ حبیب ساری کائنات کو پھیلایا، تو آدم صفی بھی ہوئے، نوح نجی بھی ہوئے، خلیل ابراہیم بھی ہوئے، کلیم موسیٰ بھی ہوئے، اور مسیح عیسیٰ بھی ہوئے۔ اور جب ان سب کو سمیٹا تو حبیب ہر علم کا، ہر حسن کا، ہر اخلاق کا، ہر کردار کا، ہر محبت کا، ہر چاہت کا، ہر صدق کا، صفا کا، خلیلیت کا، کلیمیت کا، مسیحیت کا جو مجموعہ بنا، خلاصہ اصل میں حبیب تو ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یہ حضور کی ذات۔ اور پھر فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ باتیں نئی نہیں ہیں، یہ نئی باتیں نہیں ہیں، میں نے یہ شانیں اپنے حبیب کی پچھلی کتابوں میں لکھ دی ہیں، تورات میں لکھی ہے، انجیل میں لکھی ہے، رب نے بیان فرمائی، اور اس کی اصل بھی حضور کی سیرت مقدسہ میں نظر آتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی حدیث لیتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں قالت اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی رؤیا الصالحہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا پاکیزہ اور سچے خوابوں سے ہوئی، سچے خوابوں سے ہوئی۔ اور آپ جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر حقیقت میں صبح کی روشنی میں تک لیتے تھے۔ پھر آپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈال دی گئی، غار حرا میں خلوت رہتی، آپ وہیں رہتے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ 40 سال ہوئے تھے، 40 سال اس مادی زمین پر آئے ہوئے، ابھی نور سے وہ تعلق بحال ہوتے ہوتے معانست کروائی جا رہی تھی۔ کئی ذہنوں میں آئے گا 40 سال بعد ہی تو پتہ لگا حضور کو۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، آقا نے خود فرمایا کہ میں ایک پتھر کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے سلام کرتا تھا،
جب میں نے اعلان نبوت نہیں بھی کیا تھا تو پڑھتا تھا السلام علیکہ ایھا النبی. تو میرا سوال ہے، پتھر کو پتا ہے کہ یہ نبی ہیں، نبی کو نہیں پتا کہ میں نبی ہوں؟ اس فکر کو کیا کہیں گے آپ؟ تو آقا علیہ السلام کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے. اور واری جاؤں حضرت ختیجہ الکبریٰ کے ہیرا پہ چڑھنا آج بھی آسان نہیں ہے. اتنے 1444 سال پہلے ہیرا نہ کوئی ڈیولپمنٹ، نہ کوئی ترقی، نہ کوئی سڑکیں، نہ کوئی لائٹنگ، اور حضور ہیں اور جا رہے ہیں ان پہاڑیوں پر چڑھ رہے، پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں. وہ جبل جو غار ہیرا ہے وہ ایک ہی سفید پہاڑی ہے، حضور کی وجہ سے ہو گئی. اور وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور حضور بیٹھے رہتے تو سیدہ ختیجہ کو فکر ہوتی، اور جا کر دیکھتے تو ویسے ستو پڑے ہوتے، ویسے جو پڑے ہوتے، اور حضور تہنس کی عبادت میں. اور آپ پر پھر وحی نازل ہوئی، یہاں تک کہ آپ غار ہیرا میں تھے. اب یہاں کی تشریح کروں، وحی کی تشریح کروں آپ کے لیے. آپ نے یہی پڑھا ہے جب حضرت جبریل امی آئے اپنی اصل صورت میں تھے، حضور کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی. آقا علیہ السلام سے فرمایا اقرا، پڑھیے. حضور نے فرمایا ما انا بقاری. اس کا ترجمہ کئی دفعہ یہ کر دیا جاتا ہے میں پڑھنا نہیں جانتا. یہ ترجمہ ہی درست نہیں ہے، میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں. آپ نہیں پڑھتے اردو میں قارئین کرام، پڑھنے والوں، قاری نہیں کہتے، قاری کو بھی قاری اس لیے کہتے قرآن پڑھنے والا. اس میں یہ کہاں سے آ گیا پڑھنا جانتا ہوں؟ علم کی تو بات نہیں، پڑھنے والا تو پڑھنے والا پڑھنا جانتا ہی ہوتا ہے. وہ پڑھنا جانتا ہے تو پڑھ رہا ہے. توجہ سے سننی بات، ماں نہیں، آنا میں، بیکاری اس کے ساتھ پڑھنے والا، میں نہیں پڑھنے والا. مانا یہ ہے میں نہیں پڑھنے والا. جبریل تیرے کہنے پر کیا پڑھوں؟ نہیں پڑھنے والا، نہیں پڑھوں گا. اب جبریل نے اب جپھی ڈالی، حدیث ہے یہ. اب اصل صورت میں جبریل ہے، جپھی ڈالی، پھر کہا اقرا، پڑھیے. حضور نے کہا ما انا بقاری، نہیں میں پڑھنے والا، میں نے نہیں پڑھنا. پھر تیسری دفعہ ایسے معانقہ کیا، غطا، لفظ آتے غطا، تھک گئے. حضور کو کچھ بھی نہیں ہوا. جبریل اصلی صورت میں جپھی ڈالے، حضور کو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ہے مصطفیٰ جن کا مثل کوئی نہیں. جپھی ڈالی اس نے، جبریل کو پسینہ آ رہا ہے، غطا، تھک گیا. حضور کو کہا اقرا بسم ربک، کہا اب پڑھوں گا، میرے رب کا نام تو لینا. کیا پڑھوں؟ خالی کیا پڑھوں؟ ہائے ہائے کیا پڑھوں؟ کیا پڑھوں؟ نہیں پڑھتا، تیرے کہنے پہ پڑھنا. جب رب کا نام آیا، حبیب اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھے. جی مولا. پھر اکٹھی 5 آیتیں ہی پڑھ دی، اکٹھی 5 آیتیں پڑھ دی حضور نے. اقرا بسم ربک الذی خلق، اکٹھی 5 آیتیں پڑھ دی. وجہ یہ تھی جبریل کو بھی حضور کہہ رہے تھے پہلے وہ سودا دو نا جو وہاں سے آیا ہے، آؤ آؤ دو، وہ سودا تو دو نا مجھے پہلے، وہ جو میرے نور والا ہے، وہ جو رب نے دیا ہے، وہ امانت واپس کرو. جبریل بھی پریشان، کہتے میں نے نہیں پڑھنا. آج تک تو ایسا نہیں ہوا کسی نے مجھے کہا ہو جاؤ نہیں پڑھنا. وہ حضور فرما رہے تھے کہ میرے رب کا نام لوگے تو پڑھوں گا، کو آگے بھی پڑھنا. اب یہاں سے یہ معنی نکال لینا کہ حضور پڑھنا نہیں جانتے، جبریل جانتے ہیں.
ہے نا کہ جبریل استاد ہے؟ نہیں، اگر جبریل استاد ہے تو پھر قرآن تضاد کا شکار ہو رہا ہے۔ قرآن کیا؟ اور حضور پر جزوی فضیلت مل رہی ہے باقیوں کو۔ نکالے پہلا پارہ، حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ساری چیزوں کے نام آدم کو بتا دیے، کُلَّهَا، یہ علم آدم ہے۔ اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، وَعَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو کہا چلو تم بتاؤ، انبیونی، مجھے بتاؤ، چلو بتاؤ۔ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مالک پاک ہے تو، ہم وہی جانتے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر یہ جو مانا، یہ علم آدم زیادہ تھا تو سارے فرشتے مانے نا، بولیے نا۔ میں استدلال دینے لگا ہوں آپ کو، بھولنا نہیں ہے زندگی بھر، یہ استدلال نہیں بھولنا، یہ آیت نہیں بھولنا، ترجمہ تو یاد رہے گا نا۔ کوشش کیا کرے روز ایک رکوع قرآن کا رب کی محبت میں پڑھا کرے، ترجمے کے ساتھ پڑھا کرے، روز ایک عادت بنائیں، ملے ایک رکوع بس، زیادہ نہیں، تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں۔ رب نے کہا پڑھو، کہا مالک ہم نہیں جانتے۔ اور ادھر حضرت آدم کو کہا، انہوں نے فر 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 سارے نام بتائے۔ رب نے کہا دیکھا پھر میرا آدم، دیکھا پھر، چلو سجدہ کرو، چلو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی کرو میرے آدم کو۔ سجدہ تعظیمی کیوں ہوا تھا؟ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا شیطان کے علاوہ، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ میرا سوال ہے، علم آدم کے سامنے کسی جبریل کی، میکائیل اور ملائکہ کی جا نہیں، اور علم آدم کا یہ عالم ہے، تو پھر امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا جو کہتے کنت نبیا وآدم بین روحی والجسد، ابھی بھی آدم بھی روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ ورنہ تو علم آدم زیادہ ہوا پھر حضور سے۔ میری بات آئی سمجھ؟ تو علم آدم علیہ السلام حضور سے زیادہ نہیں ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، رب نے علم بھی سب سے اعلیٰ دیا ہے۔ اس لیے جبریل کی بات آ گئی تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ تشریح سنی ہوگی یا نہیں سنی، میں سنا رہا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں کہا ما انا بقاری، کا ترجمہ یہ نہیں ہے میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ امی کے خلاف ہے۔ جسے رب کہے الرحمن علم القرآن، ہم نے سکھایا ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، حبیب ہم پڑھائیں گے تو بھولے گا نہیں۔ شاگرد بھول جائے تو استاد پہ بات آتی ہے، اور پڑھانے والا اللہ ہو اور پڑھنے والے مصطفیٰ ہوں، جن کو رب کے علم نشرہ لا صدرک، حبیب تیری خاطر ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا۔ حضور کی شان یہ ہے۔ تو غار ہیرا میں جب یہ منظر ہوا اور حضور حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے، وہ انہیں اپنے چچا زاد کے پاس لے گئیں، ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے دور جاہلیت میں نصرانیت اختیار کر لی تھی، اور انہوں نے جتنا توفیق ملی انجیل کو عبرانی میں خود لکھا، نبینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ نے آپ سے پوچھا بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیکھا تھا وہ بتا دیا۔ ورقہ کہنے لگا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر اترا تھا، کاش میں ان دنوں جوان ہوتا، کاش میں ان دنوں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی۔ حضور نے حیرت سے پوچھا مجھے نکالیں گے؟ جسے صادق و امین مانتے مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا جی ہاں، جب بھی کوئی حق والا آتا ہے اور حق کا نمائندہ بن کر آتا ہے،
شریعت لے کے آتا ہے، تو پھر یاد رکھو رب کے حکم، شریعت اور نظام کی وجہ سے اس سے عداوت کی جاتی ہے، دشمنی کی جاتی ہے، اس کے خلاف چلا جاتا ہے کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو ورقہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ ورقہ کو کس نے بتا دیا کہ حضور کی یہ شان ہے؟ اسی طرح حضرت ابو میسرہ روایت کرتے ہیں کہ اعلان نبوت، اس کو ابن شیبہ نے روایت کیا، اوپر والی تو بخاری مسلم کی حدیث۔ سیرت رسول کے باب کو یہاں سے شروع کرنے کا مقصد ہے، یہ آقا علیہ السلام کی شان اور سیرت بیان ہو رہی، آقا علیہ السلام کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آگے آئیں، ایک روایت میں حضرت ابو میسرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل جب عبادت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو ایک غیبی ندا آواز دینے والی آواز دیتی اور کہتے یا محمد۔ پھر آگے حدیث بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، لفظ بدل رہے ہیں، سارا ماجرا سنایا، ورقہ کیفیت میں آ گئے اور کہنے لگے خوشخبری ہو، خوشخبری ہو، خوشخبری ہو، میں گواہی دیتا ہوں آپ وہی رسول ہیں جن کی بشارت عیسیٰ نے دی تھی۔ وہ میں نے آپ کو آیتیں سنائی تھی پچھلے جمعے، کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی احمد ہیں، آپ ہی محمد ہیں، آپ ہی آخری رسول ہیں، اب قیامت تک آپ کا جھنڈا چلنا ہے، آپ کی بات چلنی ہے، آپ کی بات ہونی ہے، آپ کی شریعت ہونی ہے، آپ کی رسالت، آپ کا صدق، آپ کی امانت، آپ کا حسن، آپ کے جمال، آپ کے شمائل، آپ کے خصائص، آپ کے خصائص، بس قیامت تک آپ کسی کو ہدایت چاہے گی تو وہ محمد مصطفیٰ کے ذریعے ہی حاصل ہوگی۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان کا اظہار کر رہے ہیں اور کہا میں آپ کے ساتھ جہاد کروں گا اگر زندہ رہا۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کا وصال، انتقال ہو گیا، مگر وہ حضور کی رسالت کی تصدیق کرنے والے ہو کر گئے، منکر نہیں تھے۔ آگے آئیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ آقا کے نالین کے تسمے کھولوں۔ میں نے آپ کو بائبل کی آیت سنائی تھی، اچھا یہی آیت، اسی طرح کی آیت حضرت یحییٰ نے بھی ارشاد فرمائی لوک کی بائبل میں۔ دیکھیں آپ، یہ نالین مصطفیٰ سے یہ پیار نبی کر رہے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ کسی نہ کسی کام کے ایکسپرٹ ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا یہ کام، مائک والے کو مائک کا پتا ہوتا ہے، کیمرے والے کو کیمرے کا۔ اب ہمیں پتا نبوت کیا ہے، 1,24,000 نبیوں میں سے بھی سیکنڈ لاسٹ رتبے والے اتنا فرق ڈال رہے ہیں، اتنا فرق ڈال رہے ہیں کہ میں تو خود کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا ان کے نالین کے تسمے کھول سکوں۔ اتنا فرق، مردوں کو زندہ کرنے والے۔ یہ اختیارات عیسوی ہیں تو پھر اختیارات مصطفیٰ کیا ہوں؟ حضور کی عطاؤں پر شک میں آ جانے والوں، تم سمجھ ہی نہیں سکے، سمجھو تو صحیح۔ محبوب مٹھل من ٹھاراں دی، کیا بات میری سرکاراں دی۔ محبوب مٹھل من ٹھاراں دی، کیا بات میری سرکاراں دی۔ محبوب مٹھل میری سرکاراں دی، محبوب مٹھل۔ آپ یقین جانیں ساری کائنات کے لوگ، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ساری کائنات کے لوگ حسن کی جتنی تعریف کریں، حسن مصطفیٰ کا جتنا ذکر کریں، یقین جانو لفظوں سے بہت اوپر حسن مصطفیٰ ہے۔
حضور کے حسن کو جنہوں نے تک لیا، جنہوں نے بعد میں دیکھا، وہ بھی کہہ اٹھے کو ان کی طرف یوں بھی کرے تو تمہارا دل کہے گا ایسا نہیں کرنا۔ جو کچھ کہا تو میں نے، تیرا حسن ہو گیا محدود۔ حضور کا حسن بے حد و حساب ہے۔ حضور اتنے سونے ہیں، اتنے سونے ہیں، اتنے سونے ہیں، میں بتا نہیں سکتا، میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ ان کی بات کچھ اور ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہاں دعا کیا کرو، حضور اب آئے ہیں، آپ کے سونے ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی کوئی جلوے کی خیر مل جائے۔ یہاں بیٹھتے ہو، کوئی ایک آمین کہتے تو سب کی بات بن جائے، وہ خیر پڑتی ہے۔ تو وہ اقبال اسی لیے کہہ رہے تھے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ واہ واہ واہ۔ حضور کے کچھ صحابی، چلیں ایسی بات چلی تو بس، حضور کے کچھ صحابہ، یہ امام ہے نا میرے پیچھے شاہد بھائی کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہو تو میرے آگے آ سکتے ہیں، کوئی وضو ٹوٹ جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو تو اس کے پیچھے ثواب بھی زیادہ ہے امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہونے کا۔ کچھ صحابہ ایسے ایسے کھڑے ہوتے تھے اس جگہ، کیوں؟ جب نماز پڑھتے تو حضور کو دیکھتے ایسا، نہ رب نے روکا نہ مصطفیٰ نے روکا، ایسے دیکھتے ایسے دیکھتے۔ اور کئی دفعہ حضور کو صحابہ پوچھتے، یا رسول اللہ آج نماز میں مسکرا رہے تھے۔ حضور نہیں کہتے تم مجھے دیکھتے ہو کہ رب کی نماز پڑھتے ہو؟ اور یہ بھی بتا دوں، یہ صرف آقا کے لیے ہے، عبادت خدا کی مگر تکنا مصطفیٰ کو، کیونکہ حضور کو تکنا بھی تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ چلیں، یہ پتہ نہیں اب کس گلی میں ہم چل پڑے، واپس آتے ہیں۔ اس گلی کا لطف اور ہے، یہ لطف والوں کو نصیب ہوتا ہے جنہوں نے اس نظارے کا کچھ تابع دیکھا ہو۔ ہائے ہائے، عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ملک میں چلے جانے کا حکم دیا۔ ہم پہنچے، اختصار کے ساتھ نجاشی کے پاس پھر حضور نے اپنا خط بھی بھجوایا۔ جب حضور کا خط آیا اس نے ایسے کر کے چوما، کہا حضور میرے صحابوں کا خط آیا ہے، سرکار کا خط آیا ہے، اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جن کی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی تھی۔ اب اگلا جملہ، اگر میں ریاستی ذمہ داری میں پھنسا نہ ہوتا، اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا، عبد بن حمید نے روایت کیا، بیکی میں روایت کیا، وہ فرماتے ہیں اگر میں ریاستی ذمہ داری میں پھنسا نہ ہوتا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر، اگلا جملہ، کس نے نجاشی کو یہ خبر دی؟ بادشاہ وقت ہے، کہہ سکتا تھا میں ان کے پاؤں چومتا، ہاتھ چومتا، کہنے لگا نہیں، اگر میرے پاس وقت ہوتا اور وہاں حاضر ہوتا تو حضور کے پاس جا کر ان کے نالین اٹھانے کی سعادت حاصل کرتا۔ آقا کے نالین اٹھانے کی سعادت، حضور کے نالین پاپوش، حضور کا نالین بردار ہو جاتا، آقا کے نالین پکڑ لیتا۔ یہ کون عقیدہ دے رہا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام۔ اور پھر ایسا وقت آیا، وہ نجاشی دنیا سے انتقال کر گئے، آقا علیہ السلام تشریف لائے اور کہا ہمارا عاشق دنیا سے چلا گیا ہے، چلو سب کے سب اپنی صفیں بنا لو اور صفیں بنا کر کھڑے ہو جاؤ۔ شہر طیبہ کے اندر حضور کھڑے ہیں۔ میں فقہی مسائل میں نہیں جا رہا، میں تو عشقی مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہاں پر۔ غیب حاضر ناظر کی جنازہ وہ علیحدہ بات ہے، میں اس وقت فقہی مسئلہ نہیں بیان کر رہا، میں عشق کی بات کر رہا ہوں
عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ نجاشی کے حبشہ کا آج کا ایتھوپیا کتنا دور ہے مدینہ طیبہ سے، حضور نے وہاں کھڑے ہو کر سارے صحابہ کے جرمٹ میں نماز جنازہ پڑھائی اور نجاشی کے حق میں دعا فرمائی۔ حضور کا یہ عمل کیا بتا رہا ہے؟ امتی میرا بن کے رہ، جہاں رہے گا وہیں سے ہی میں اپنا کرم کرتا رہوں گا، بس میرا بن کے رہ، اللہ کا اور اس کے حبیب کا وفادار رہ، ان کے ساتھ وابستہ رہ، ان سے جڑا رہ، ان سے جڑا رہے گا تو تیری بات بھی بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں، فرمایا تورات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توصیف ہے کہ بیان سے باہر، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں انبیاء کی محفل کے اسٹیج سیکرٹری ہیں۔ کیا ہے؟ اسٹیج سیکرٹری جو ہوتا ہے نا، وہ مرکزی صدارتی خطبے کے بعد پھر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بتاؤ جیسا کہا تھا ویسے ہیں کہ نہیں۔ ابھی اس اسٹیج سیکرٹری نے پھر آنا ہے، بطور نبی نہیں، بطور امتی آنا ہے، آ کر پھر بتانا ہے بتاؤ، اور آقا نے بھی کرم کی انتہا کرنی ہے۔ کیا منظر ہوگا پتہ نہیں، وہ منظر ہم کب ہماری نسلیں دیکھیں گی۔ تاجدار کائنات کی دربار مقدسہ میں حضرت عیسیٰ پیش ہوں گے اور آواز دیں گے السلام علیکم، عقیدہ عیسوی بھی دیکھ لو، اور حضرت عیسیٰ کو آقا کی قبر انور سے جواب آئے گا وعلیکم السلام یا عیسیٰ ابن مریم۔ اور وہیں پر آج بھی 5ویں جگہ ہے جہاں پر تاجدار کائنات کے پہلو میں حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے، 4تھی جگہ آج بھی ہے۔ میں یہ ساری بات بتانے کا مقصد کہ جب انجیل میں اتنا ذکر آیا، تورات میں اتنا ذکر آیا، اور ساری کتابوں میں اتنا ذکر آیا، حتیٰ کہ کتنے نبی مکہ آ کر ٹھہرے، وصال ہو گیا، انتظار کرتے رہے کہ کب مصطفیٰ آئیں گے۔ تو جب وہ آ جائیں اور جن گھڑیوں میں وہ آئیں ان میں امتی چپ رہ لے، اس سے بڑی تو خوشخبری رب نے دی نہیں حضور کی صورت میں۔ اس خوشخبری کا نتیجہ یہ ہے ذکر رسالت مآق کی کثرت کرو، آقا کی سیرت کی بات کی کثرت کرو، آقا سے تجدید عہد وفا کرو، آقا علیہ السلام کی جانب رخ کر کر مولا سے کہو مولا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم پلٹ کر تیرے مصطفیٰ والے بننا چاہتے ہیں۔ یہ ساری مقصد یہ ہونا چاہیے، ہماری امیدیں بھر جائیں، ہم اپنے آپ کو سیرت و اخلاق والا کریں، ہمارا خلق اچھا نہیں تو کیا فائدہ صرف میلاد کا جشن خالی منانے سے؟ ثواب تو ہوا مگر عمل کی خیر معاشرے میں نہ پھیل سکی۔ اگر ہم سے ہمارے قرب والے راضی نہیں، مقصود یہ ہے لوگوں اس عشق کے بامبڑ کو اس لیے مچاؤ کہ اس کو مچانے سے زندگیاں بدل کر رب اور رسول کی رضا والی ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔